آج ہم جو بات شروع کریں گے ایک بہت مشکل ایریا میں، جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس میں کیسے اس بات کو پریکٹس کیا جائے، کیسے اسرٹیو ہوا جائے۔ بہت سے جو کپلز ہوتے ہیں اتنا اوپنلی ریلیشن شپ نہیں بنا پاتے، یعنی اکثر اوقات وہ ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی ٹرو فیلنگز کو ایکسپوز کرنا، اپنی بات کرنا ان کو بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور جتنا اوپن ریلیشن شپ ہوتا ہے پھر ظاہر ہے اس کے ڈائنامکس اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور جب ہم ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر ہمیں واقعی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم نے کس طرح سے کس بات پہ ہاں بولنا ہے، کس بات پہ نہ بولنا ہے، کیونکہ ہم اپنے اندر ہی بہت ساری باتیں چھپا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم جتنے کلوزڈ ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہمارا یہ ہاں یا نہ بولنے کا کنفیوژن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور ہم ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں ہوتے ہیں، جہاں کچھ بولنا چاہیے، اپنی بات کی کوئی ویلیو بنانی چاہیے، وہ ہمیں بات نہیں کرنی آتی۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کلوز ریلیشن شپ ہوگا پھر اس میں ہمیں بہت زیادہ کلیئرٹی سے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کہاں پر اس ریلیشن شپ کو کیسے بٹھانا ہے، یعنی اس کی بنیاد کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے۔ پھر یہ کہ بہت سارے کلوز ریلیشن شپس ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں؟ بچوں کا ہوتا ہے، پیرنٹس کا ہوتا ہے، ان لاز کا ہوتا ہے، اور بھی ریلیٹیوز ہوتے ہیں، لیکن یہ جو شادی والا ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، یہ ان سب سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور اس کے لیے جو بات یوز کی جاتی ہے وہ ہے انٹیمیٹ شیئرنگ، یعنی آپ دیکھیں یہ وہ واحد ریلیشن شپ ہے جس میں دو ایڈلٹس ہیں، انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے، ان کا ریلیشن شپ انٹیمیسی کا بھی ہے، فزیکل بانڈ جو ہے وہ فزیکل ریلیشن شپ ٹچ والا بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچے بھی ہونے ہیں، اور ان بچوں کے سٹیکس بھی ان دونوں کو افیکٹ کرنا شروع کر دیں گے، یعنی ان کے ڈائنامکس زیادہ ہائی سٹیک ہوتے ہیں اور زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کے جو ڈائنامکس ہیں نا، ہاں یا نہ بولنے کے یا اسرٹ کرنے کے، وہ باقی بہت سے ریلیشن شپ سے فرق ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اکثر اوقات مرد بھی، زیادہ تر خواتین یہی کمپیئر کرتی رہتی ہیں کہ میرے تو اماں ابا ایسے یا میرے بہن بھائی ایسے، لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس رشتے کا نیچر ہی ڈفرینٹ ہے، اور یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جو ایک آئیڈیل ریلیشن شپ ہوگا، جو کہ کلوز ریلیشن شپ ہوگا، اس میں کیا چیز آتی ہے؟ پہلے آپ کی فیلنگز آتی ہیں، فیلنگز آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب فیلنگز آپ کو افیکٹ کرنا شروع کر دیں، جب آپ ایموشنل ہو جائیں تو گیو اینڈ ٹیک جو ہے نا، اس کو سیپریٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک کلوز ریلیشن شپ بنانا ہوتا ہے، اور اس کلوز ریلیشن شپ میں ایک رسپیکٹیبل باؤنڈری بھی سیٹ کرنی ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے اپنی نیڈز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، ہم نے دوسرے انسان کی نیڈز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور وہی بات ہے کہ جو کچھ بھی سٹیکس ہوتے ہیں، جیسے بچے بھی ہیں، ان لاز بھی ہیں، پھر اسی طرح ہمارے ریلیشن شپ کے ڈفرینٹ پیراڈائمز ہیں، ان سب میں بھی ہم نے کچھ بیلنس لانا ہوتا ہے۔ یٹ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے اپنی ذات کو نہیں بھولنا ہوتا۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم اتنے رول ایک ریلیشن شپ میں جب پلے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی ذات کو بالکل کریش کر دیتے ہیں، یعنی ہماری گروتھ نہیں رکنی چاہیے اس ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے۔ ہمارے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بہت رچ لیول کے ہونے چاہیے، اور ہمیں ایسا فیل ہونا چاہیے کہ ہم نے ریلیشن شپ میں بھی گرو کیا ہے اور ہم نے انڈیویجولی بھی گرو کیا ہے۔ میرے پاس جب بھی کوئی ایسا کیس آتا ہے، جب بھی کوئی خاتون مجھ سے بات کرتی ہیں اور مجھے اسپیشلی کہتی ہیں کہ میں بہت اوور برڈنڈ ہو رہی ہوں، یا یہ کہ گھر کے میرے ڈائنامکس بہت ہی ڈیفیکلٹ ہیں اور میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، یہ نہیں ہے کہ جی میں اس ریلیشن شپ میں سے نکلنا چاہتی ہوں، تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ اس ریلیشن شپ کو کسی ایک جگہ ٹھہرا کے اپنی گروتھ پہ کام کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ اپنی گروتھ پہ کام کریں گے تو وہ ریلیشن شپ بھی گرو کرنا شروع کر جائے گا۔ یا اگر فرض کریں آپ کا اسپاؤس بہت ٹاکسک نیچر کا ہے، وہ گرو نہیں کرتا، لیکن اسی جگہ پہ رہتے ہوئے آپ کی گروتھ پھر بھی ہو رہی ہوگی۔ اگر ہم اپنے پرانے گھروں میں جائیں نا، تو ہماری ماؤں نے یا جو لیڈیز ہوتی تھی اس ٹائم میں وہ یہی کرتی تھی، انہوں نے یہ پکا فیصلہ کیا ہوتا تھا کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کو نبھانا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت سارے
کاموں میں، رشتوں میں، ان کو نبھانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی تھی، اور وہیں سے ان کی گروتھ ہوتی رہتی تھی. پھر اسی طرح سے جتنا انسان کا اپنا تعلق مضبوط ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا، تو ان کی جو ڈیزائر ہوتی ہے فار کلوزنس وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کلوزنس آتی ہے تو اس میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پہ آپ نے ایک دوسرے کو سپیس بھی دی ہوتی ہے. یعنی کلوزنس تبھی آئے گی نا جب آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے. جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوں گے آپ اس کے ساتھ کلوز ہوں گے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کلوزنس نہیں آ پاتی تو اس میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں صحیح جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ باؤنڈری نہیں سیٹ کی ہوئی ہے. تو اب ہمیں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کے کچھ پوائنٹرز ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپروپریٹ قسم کی کلوزنس کیسے لانی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ اسپیسیفک بیہیویئر جس کو اس شادی شدہ زندگی میں بدلنا چاہیے. کیا چیز ہے بالکل اسپیسیفکلی، یہ نہیں کہ جی بس میری تو زندگی بڑی خراب ہے اور میں تو بڑی تنگ ہوں اور مجھے تو بہت دکھ ہے. ایگزیکٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ایسا بیہیویئر ہے جس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر تو آپس کی آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے تو آپ لوگوں نے سسٹمیٹیکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سا ایسا بیہیویئر ہے جس کو ہم چینج کریں گے، کون سا ایسا بیہیویئر ہے جس سے ریپلیس کریں گے. یہ آئیڈیل سچویشن ہے اگر ہسبینڈ وائف دونوں سمجھتے ہوں اور وہ یہ بات سیکھ سکیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں اس ایریا پہ کام کرنا ہے کیونکہ ہم اپنے اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر لگتا ہے کہ ایک اسپاؤس تو سمجھ رہا ہے دوسرا نہیں، لیکن آپ پھر بھی اس کو کسی نہ کسی لیول پہ ایڈریس کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے مثلا اپنے اسپاؤس میں یہ بیہیویئر چاہیے، تو اس کا یہ بیہیویئر لانے کے لیے میں کون سا ایسا کام کروں گی کہ اس کا وہ بیہیویئر بڑھ جائے. کیونکہ نہ چاہتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اسپاؤس سے ایک ایکسپیکٹیشن باہر رکھتے ہیں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے. ہمارا اسپاؤس جو ہے وہ نہیں دیتا وہ بیہیویئر، ہم فرسٹریٹ ہو کے کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں یا لڑتے جھگڑتے ہیں یا ناراض ہو جاتے ہیں، یا کوئی کچھ نہ کچھ ایسی بات کہتے ہیں جو کہ اس پرابلم کو ملٹی پلائی کر دیتی ہے. تو ہم نے اس میں پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے وہ چینلز آنے چاہیے وربل اور نان وربل کمیونیکیشن کے جس میں کمیونیکیشن اچھی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگز کم ہو جائیں اور اچھی ہیبٹس فارم ہوں، اچھے فیصلے ہوں، اچھی فیلنگز جو ہیں وہاں پہ ڈیولپ ہوں. یعنی کوئی گول تو سیٹ کریں نا، کیونکہ ہم اتنی کنفیوژن کے ساتھ مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں صرف ifs اینڈ بٹس لاتے ہیں، دوسرے پہ بلیم ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں، بس مسئلہ وہیں کا وہیں بیٹھا رہتا ہے اور سال ہر سال چلتا رہتا ہے. جب آپ گول کوئی سیٹ کرتے ہیں تو آپ نے اتنا گول سیٹ کرنا ہوتا ہے جو اچیویبل ہو. آپ کو لگے کہ آپ کسی چیز پہ تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں، کچھ قدم آپ نے لے لیے ہیں. یعنی فرض کریں آپ نے کوئی بہت مشکل اپنے لیے ٹارگٹ رکھ لیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا ریلیشن شپ اس لیول پہ ہو، ہمارے گھر کے ڈائنامکس ایسے ہو جائیں، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ پہلا سٹیپ کیا ہوگا. اگر میں 1% بھی ایک ہر دن کرتی رہوں گی تو چند سالوں میں وہ سچویشن بہت زیادہ ٹرانسفارم ہو سکتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ فوراً اس بات کو گیو اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دوسرا انسان تو بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے نا. ہم دعاؤں پہ زور رکھیں اور جو بھی اسباب اختیار کرنے والے ہیں وہ اختیار کرتے رہیں. اب یہ سارا کام کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوگا، سیلف ڈسپلن بھی چاہیے اور میسٹری آف سکلز بھی چاہیے. جتنا آپ کے اندر سیلف ڈسپلن ہوگا اتنا زیادہ آپ اس مسئلے کو زیادہ اچھی طرح سے حل کر سکیں گے. اس میں تھوڑا سا آگے بڑھیں تو کیا کرنا پڑے گا کہ ایک بیہیویئر پلان بنانا پڑے گا کہ شادی شدہ زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کون سا ایسا بیہیویئر ہے جس پہ مجھے اب توجہ دینی ہے. اب اس کے بھی کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہوں گے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میں نے کام کیا اور اس سے رزلٹ اچھا آیا، جو میں دماغ میں نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا ویسے رزلٹ آیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ. وہ والا کام آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گا. مثلا جی آپ نے ہسبینڈ کو کچھ کہا کہ یہ کام کر دیں، انہوں نے وہ کر دیا، آپ مسکرائیں تو کیا ہو جائے گا، وہ دوبارہ بھی وہ کام خوشی سے کریں گے. جیسے ہم بچوں میں بھی یہی فارمولا ڈسپلن کے لیے یوز کرتے ہیں نا.
اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا. جس معاملے میں ہسبینڈ سے اپریسیشن مل جائے گی آپ اس کام کو بڑھا دیں گی. وہ مشکل سے مشکل کام بھی ہو تو آپ وہ خوشی سے کریں گی. تو ہم نے بیہیویئرز کے معاملے میں دیکھنا ہے کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کو ہم کہاں کہاں استعمال کریں. پھر اس کے بعد 2 اور ٹرمز ہیں جو آپ نے سمجھنی ہے. ایک ہے ایورژن اسکیپ اور ایک ہے ایورژن اوائڈنس. اس کو میں آپ کو سمجھاتی ہوں. ایورژن اسکیپ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ کیا اور جو کانسیکوینس آیا وہ اچھا نہیں آیا, اب آپ اسے چھپتے پھر رہے ہیں اور دوبارہ ذرا سی بات پہ وہ بیہیویئر آ جائے گا, اب آپ کو اس سے بھاگنا پڑے گا. جیسے فار ایگزامپل ایک بیوی ہے جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس پہ چیختا چلاتا ہے. اگر بیوی کو کہا بھی جائے کہ اب آپ نے یہ کام یہ بیہیویئر نہیں دینا اور وہ کچھ عرصہ یہ بیہیویئر نہیں دیتی, لیکن کیونکہ ہسبینڈ نے بھی یہی سیکھا ہے کہ وہ کام نہیں کرنا, اس نے ایورژن اسکیپ سیکھی ہے. تو فرض کریں 2 مہینے 4 مہینے وہ چپ رہتی ہے اور اس کے بعد وہ ذرا سی بات پہ جب اپنے ہسبینڈ کو دوبارہ نیگ کرتی ہے, اس کے پیچھے پڑتی ہے, ذرا سا چڑ چڑ کرتی ہے, ہسبینڈ کیا کرے گا؟ دوبارہ سے وہی بیہیویئر دے گا. وہ کیوں دے گا؟ اس لیے کہ اس کو بھی صحیح طریقہ نہیں آتا. انہوں نے اسکیپ کے طور پہ اس کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دینا. مجھ سے ایک وائف بات کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ جب غصے میں آتے ہیں تو وہ کئی ہفتے مجھ سے بات نہیں کرتے, خاموش ہو جاتے ہیں, کولڈ مجھے رسپانس دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ ان سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں, آپ ان سے پوچھیں کہ چلیں ہم بات کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ نا بہت پرانی باتیں لے آتے ہیں, شادی میں شروع میں یہ ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر تم نے یہ کیا تھا, اور جب میں پوچھوں کہ اب کیا ہوا ہے تو ان کے وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں سمجھ آئے گی, میں تمہیں بتا نہیں سکتا. یہ کیا ہے؟ ایورژن اسکیپ. ان کے پاس اس وقت کی کوئی بات نہیں ہے, اینڈ مے بی دس از سم تھنگ ہیپننگ ان ہز اون پرسنالٹی جس کو وہ خود نہیں ٹھیک کر پا رہے, اور اس کی وجہ سے وہ کیا کریں, وہ کوئی اور جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. ہم جب اپنے مسئلوں کو حل نہیں کر پاتے تو ہم موڈ خراب کر کے کہتے ہیں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. مسئلہ ہمارا کچھ اور ہوتا ہے اندر سے. اس کو ہم کہتے ہیں ایورژن اسکیپ. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے, اس ریلیشن شپ کو بچانا ہوتا ہے, اس کے لیے صحیح ٹیکنیک لانی ہوتی ہے. پھر ایورژن اوائڈنس ہوتی ہے. آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہ ہو نہ جائے اور آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا بیہیویئر دوں کہ یہ نہ ہو, لیکن اس سے بھی پھر مسائل آپ کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہسبینڈ جو ہیں وہ آفس سے لیٹ آتے ہیں اور ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب میں آؤں گا تو بیوی کا موڈ خراب ہوگا اور بیوی جو ہیں وہ مجھ سے تنگ ہوگی. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ راستے میں سے اس کے لیے کوئی چیز خرید کے لے آتے ہیں جو اس کی پسند کی ہے, یا کوئی پھول لے آتے ہیں, یا اپنی طرف سے اس کو رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ بیوی کیا کرتی ہے, وہ پھر ناراض نہیں ہو پاتی, اس کے اوپر ایک دم پریشر آتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے میرے لیے کوئی چیز لے آئے ہیں. نیکسٹ ٹائم وہ کیا کریں گے, جلدی آ جائیں گے, وہ لیٹ آئیں گے اور دوبارہ سے کوئی چیز لے آئیں گے. الٹیمیٹلی وہ جو ان کی دوری ہے نا وہ بڑھتی جائے گی, وہ ناراضگی بھی بڑھتی جائے گی, اور اس میں یہ قسم کا ابیوز شروع ہو جائے گا. ابیوزو سائیکل میں بھی یہ ہوتا ہے نا, بہت سی خواتین جب مجھ سے بات کرتی ہیں تو وہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, بس انہوں نے نا کل غصے میں آ کے مجھے ایک چپیڑ لگائی تھی. وہ اس طرح کی کانفلکٹنگ بات بولتی ہیں اور مجھے یقین دلاتی ہیں. یہ جو ابیوز کا سائیکل ایسا شروع ہوتا ہے نا جس میں ریلیشن شپ میں بہت بریچز ہیں, وہ بار بار یہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ برے نہیں ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں, سب کچھ صحیح کرتے ہیں, لیکن کو ساتھ جو بات بتاتی ہیں بڑی ٹاکسک ہوتی ہے. مجھے میری ایک فرینڈ ذکر کر رہی تھی کہ اس کے ہسبینڈ کا بھی اس طرح, تو کہتی ہے کہ 4-6 مہینے میں نا کوئی ایک ٹائم پیریڈ ایسا آتا ہے, لیکن کہتی ہے جب وہ بیہیویئر یہ دے دیتا ہے نا اس کے بعد 6 مہینے مجھے بالکل ایسے جیسے پھولوں میں نہیں لگتا ہوتا. وہ یہ وہی چیز ہے. ہاں یہ وہی چیز ہے, یہ وہی چیز ہے کہ ایک آپ بہت ہی برا بیہیویئر دے رہے ہیں. ایک تو نارمل تو تھوڑے بہت تو کانفلکٹس ہسبینڈ وائف میں چلتے ہیں نا, دیٹ از نارمل, لیکن ایک بہت ہی ایک ٹاکسک لیول کا بات ہو جاتی ہے, کوئی ٹاکسک لیول کی سچویشن آ جاتی ہے, اور پھر آپ تو یا اس میں اسکیپ ہوتا ہے یا اس میں اوائڈنس ہوتی ہے. تو جو یہ ایورژن اوائڈنس اور اسکیپ ہوتا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, ہم اس کو ٹیکل نہیں کر رہے ہوتے, اور اس میں کچھ نہ کچھ آپ ڈیزائربل بیہیویئر لے آتے ہیں. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا اس نے یہ کر دیا, اچھا اس نے اس طرح سے مجھے فائدہ دے دیا. اس میں پھر کیا ہو جاتا ہے, دونوں کے ریلیشن شپ میں ویکنیس آنا شروع ہو جاتی ہے.
وقتی طور پہ فائدہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ill feelings جو ہوتی ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائے. آپ فائدہ دے رہے ہیں لیکن جذبات سے آپ یہ مسئلہ کبھی کبھی منی وائز دیتے ہیں، کبھی کبھی جذباتی طور پہ بھی کوئی جملہ بول دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ریلیشن شپ نہیں اسٹرانگ ہو پاتا نا اس میں، اس میں ویک ہو جائے گا نا، اس میں ریلیشن شپ ویک ہو جائے گا. تو اب ہم نے ریپلیسمنٹ بیہیویئر دینا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اسپاؤس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دا بیہیویئر یور اسپاؤس وڈ لائک ٹو سی چینج ان یو. کون سا ایسا بیہیویئر ہے جو آپ کو نہیں دینا چاہیے. ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اسپاؤس کو کون سا بیہیویئر ہمارا پسند نہیں ہوتا. تو ہم نے کس چیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے؟ اس چیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے جو اس مسئلے کو بڑھا رہا ہے، اور ہمیں وہ صحیح طریقہ آنا چاہیے کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے یہ بیہیویئر نہیں دینا تو اس کا مطلب ہے بس پھر فارغ ہی ہو کے بیٹھ جاؤ. یہ نہیں ہوتا. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر میرا ریلیشن شپ ویک ہو رہا ہے، چاہے وقتی طور پہ وہی بات ہے، پیار محبت کی باتیں بھی ہوگی، لیکن لانگ رن میں وہ ایک پیٹرن چل رہا ہے، تو اس کو مجھے صحیح طرح سے ایڈریس کرنا ہے. اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس کو اینالائز کریں. اینالائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک لسٹ بنائیں اور اس میں کچھ پوائنٹس لکھ لیں، جیسے 10 things which my spouse does which please me. میں وہ 10 چیزیں لکھوں جو میرے شوہر کرتے ہیں، شوہر لکھیں میری بیوی کرتی ہیں، جو مجھے بہت خوش کرتی ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے اگر وہ یہ والا بیہیویئر تھے. پھر آپ نے لکھنا ہے 3 چیزیں لکھنی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسپاؤس زیادہ کریں. اور وہ جب 3 چیزیں آپ لکھیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس کا انالیسس اس طرح کریں. مثلا آپ نے کوئی بھی بیہیویئر لکھا کہ مثلا ہم واک کے لیے زیادہ جائیں، ہم کبھی کبھار واک کے لیے جاتے ہیں، یا ہم ناشتہ بہت کم اکٹھے بیٹھ کے کرتے ہیں، یا ہم ڈرائیو پہ نہیں اتنی جاتے ہیں، یا ہم کوئی گھر کا کام ہے کچھ ہے وہ ہم اکٹھے، گروسری نہیں ہم اکٹھے کرتے، یا بچوں کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے اس میں اکٹھے نہیں اتنا آتے جاتے ہیں. وہ لکھ کے آپ لکھیں کہ وہ ایک ہفتے میں کتنی دفعہ میرے ساتھ کرتے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی لکھیں کہ یہ جو میں نے 3 باتیں لکھی ہیں یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ ہے، ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. مطلب مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے لیکن کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو بات زیادہ امپورٹنٹ ہوگی پھر آپ اس پہ فوکس کریں گے نا. اسی طرح ایک اور ایکٹیویٹی میں آپ یہ کریں کہ 3 چیزیں وہ لکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اسپاؤس چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے زیادہ کریں. اور وہ جب لکھیں تو آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ یہ میں پورے ہفتے میں کتنی دفعہ کرتی ہوں جو میرے شوہر کو پسند ہے کہ میں ان کے لیے کروں. اور پھر وہی لکھیں یہاں پہ میں نے وہ کتنی دفعہ کی ہے پورے ویک میں، اور میرے اسپاؤس نے کتنی دفعہ اس کے بارے میں مجھ سے بات کی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ وہ یا تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ انڈر ٹون میں ہمیں احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کیا میرے لیے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جتنا وہ چاہ رہے تھے ہم نے وہ کر دیا. اس طرح سے آپ کو تھوڑا سا انالیسس کرنا ہوتا ہے. میں یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کہا جتنا کلوز ریلیشن شپ ہوگا اتنا نو کہنا مشکل ہوگا. جی، لیکن مجھے تو الٹا لگتا ہے کہ جتنا کلوز ہوگا تو آپ بے دھڑک جو دل چاہتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. آپ اس سینس میں کہہ رہی ہیں کہ کلوز ریلیشن شپ جس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ایک لیول پہ ہے، آپ اس کو کلوز ریلیشن شپ کہہ رہی ہیں. میں جس کلوز ریلیشن شپ کی بات کر رہی ہوں وہ ہے کہ ہم کلوز رہے ہیں لیکن ہمارا ابھی وہ جسے کہتے ہیں ایک لیول پہ دیکھنا نہیں آیا. ٹھیک، ایک تو یہ بات ہے. دوسرا دیکھیں مثلا میرا اگر بیسٹ فرینڈ ہوگی، وہ کلوز ریلیشن شپ ہے، اگر وہ مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میرے ساتھ یہاں آؤ جاؤ، اس کو انکار کرنا مجھے مشکل لگے گا. اور ایک کوئی دور کا بندہ ہے اس کو مجھے انکار کرنا آسان لگے گا. مثلا میرا فون بجے گا، اگر میرا کوئی کلوز ریلیٹیو ہے یا کلوز فرینڈ ہے تو میں فوراً اٹھاؤں گی، اس کو میں نو نہیں بولوں گی، میں فوراً اٹھاؤں گی کہ کیا بات ہے، چاہے اس نے گپ ہی لگانی ہو. لیکن اگر کوئی ان نون نمبر ہوگا تو میں کیا کروں گی؟ بات ہے وہ بعد میں سن لوں گی، یا کوئی ایسا شخص جس سے کبھی کبھار میری سال میں 1 دفعہ بات ہوتی ہے. بہن بھائیوں کو اگر نیڈ ہے تو آپ پھر فوراً سے پوری کرتے آپ اس کو نو نہیں کر سکتے. آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا وہ یہ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اگر اتنی ہے نا، وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آج نہیں کر سکوں گی اور دوسرا انسان سمجھ جائے گا. نہیں تو کئی دفعہ آپ اتنے کلوز ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کہہ پاتے کیونکہ اگلا انسان مائنڈ کر جائے گا. اب جیسے میں بتاتی ہوں، میرا بھائی جب اپنی میری بھابھی کو کہتا ہے نا کہ یہ ڈش بناؤ، اگر وہ انکار کر دے وہ تو ناراض ہو جاتا ہے اس سے،
اور میرے ہسبینڈ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. میں کہوں آج میرا موڈ نہیں ہے, میں آج نہیں بنا سکتی, میں کل پرسوں بنا دوں گی, اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ ہر انسان کے اس نیچر اور دا وے دے ہیو کمیونیکیٹڈ ٹو ایچ ادر, اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. لیکن کلوز ریلیشن شپ کا ہمیشہ ایک پریشر ہوتا ہے جس میں ہم کئی دفعہ غلطیاں کرتے ہیں. ہمارے زیادہ بڑے ہرٹس کہاں سے آتے ہیں؟ قریبی لوگوں سے. اب اسی وجہ سے کہ ہم یس اور نو بولنے میں پراپر نہیں ہوتے. ہمارے ہسبینڈ کے ایج ڈفرینس بھی زیادہ تھے آپ کی نسبت, تو ہم لوگ ایک وہ حیا والی بات کے تھوڑا سنبھل کے اچھے سے آرام سے یس اور نو کیا کرتے. اب تو میں دیکھتی ہوں بچیاں یوں اب انٹریکشن بہت بلنٹ ہو گئی ہیں.